سورۃ البقرہ آیت نمبر 112، آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: بھلا کیوں نہیں، من جس، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکوکار، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ اس کا اجر اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہاں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: وقالت اور کہا، الیہود یہود، لیست نہیں، النصارى نصارہ، علی پر، شیئن کسی چیز، وقالت اور کہا، النصارى نصارہ، لیست نہیں، الیہود یہود، علی پر، شیئن کسی چیز، وہم حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثلا جیسی، قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم دن، القیامہ قیامت، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ آیت نمبر 114، سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، ممن منع سے جو روکا، مساجد مسجدیں، اللہ ان کہ یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ
اس کا نام وسعا اور کوشش کی فی میں خرابہ اس کی ویرانی اولئک یہ لوگ ما کانا نہ تھا لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہاں داخل ہوتے الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ نصارہ اور یہودی مکافات عمل کا شکار۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں آپ کو قربانیاں دینا پڑیں، اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے۔ حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی، باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والے مسلم جماعت کو روک دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ ابن جریر نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے درپے ہو گئے تھے۔ لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید اور حضرت عباس کا قول بھی یہی ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت نازل ہو چکی تھیں، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو مسجد الحرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔ امام ابن جریر کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے آیت وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سورۃ الانفال آیت نمبر 34۔ اور جگہ فرمایا آیت مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 17۔ یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور جگہ فرمایا آیت ہم الذین کفروا وصدکم عن المسجد الحرام والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، سورۃ الفتح آیت نمبر 25۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کے باعث مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کے غارت کر دینے کا حکم دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان
مسلمان پیس نہ دیے جائیں، اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا، لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑیں۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہ ہی روک دیے گئے تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ اس وقت یہی کرنا، چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اگلے سال سن 9 ہجری اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے اس آیت پر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 28۔ یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوفزدہ مسجد میں آئیں، لیکن برخلاف اس کے الٹے یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مسجدوں کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ان کافر پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے، جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی، وہاں بت بٹھائے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجاتیں شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس صخرہ پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے بھی نصرانیوں سے بہت زیادہ ہتک کی، اور تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا وارد ہوئی ہے، دعا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحاح ستہ میں نہیں۔ اس کے راوی بشر بن ارطاطہ صحابی ہیں، ان سے ایک تو یہ حدیث مروی ہے، دوسری وہ حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقع پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔